بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچرز میں ہم نے محاسن اخلاق اور اخلاق حسنہ اور اس سے متعلقہ کچھ ٹاپکس پر بات کی۔ آج ہم اس چیپٹر کا دوسرا حصہ شروع کریں گے جس میں رذائل اخلاق کو ڈسکس کیا جائے گا۔ رذائل اخلاق کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کے اندر انسان کے بیہیویئر میں اگر کوئی گھٹیا عادات یا برے اخلاق اس کی مزاج کا حصہ بن جائیں اور اس کی طبیعت کا حصہ بن جائیں تو انہیں رذائل اخلاق کہا جاتا ہے یا اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی عادات، ایسا بیہیویئر جس کو اچھا نہ سمجھا جائے، جو ریئلٹی کے خلاف ہو، نیگیٹیوٹی اس کے اندر پائی جائے، یہ برے اخلاق کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو اڈاپٹ کرنے، اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور برے اخلاق سے بچنے کی دعائیں بھی فرمائیں اور تلقین بھی فرمائی۔ آپ کے کورس کے اندر چند ایک رذائل اخلاق یا برے اخلاق اس کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جس کو شامل کیا گیا ہے وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بات خلاف واقعہ اگر کہی جائے گی، حقیقت کچھ اور ہو اور اظہار کچھ اور ہو تو یہ جھوٹ کہلائے گا۔ قرآن مجید نے جھوٹ کی مذمت کئی پہلوؤں سے کی۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں جن کے اندر جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی اور وہ کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور انکار کرنے والا ہو، کفر کرنے والا ہو، اس کو کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو ڈٹ جائے جھوٹ پہ اور کفر پہ اور ضد اور عناد پہ آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ بے شمار جو آیات ہیں اس کے اندر جھوٹ کی مذمت کی گئی، جھوٹ کو پروموٹ کرنا، جھوٹ کو جو ہے وہ فروغ دینا، اس کی ممانعت کی گئی اور جھوٹ پر مبنی موقف رکھنا اس کو غلط قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی اس قبیح فعل کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم سچ والے ٹاپک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ الصدق ینجی، جو صدق ہے، سچائی ہے، یہ نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ وہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الکذب یہدی الی الاثم، جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، والاثم یہدی الی النار، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ بولتے رہنے کا لازمی نتیجہ اور انجام وہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر واضح طور پر صحابہ نے جب پوچھا کہ ایک صحابی نے استفسار کیا کہ دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ قرار دی کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی یہ مسلمان کی عادت نہیں ہو سکتی کہ وہ جھوٹا ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایمان اور جھوٹ کو دو اپوزٹ چیزیں قرار دے دیا گویا کہ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نہ صرف خود جھوٹ بولنے کو یہ منع فرمایا، بلکہ تحقیق کے بغیر محض سنی سنائی بات کو آگے ٹرانسفر کر دینا بھی کسی شخص کے جھوٹے ہونے کی علامت کے طور پہ بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر اس بات کو آگے ٹرانسفر کر دے جس کو وہ سنتا ہے۔ یعنی آج کل ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، اور ہم کوئی بھی بات کوئی خبر آتی ہے، تصدیق ہم کرنے کی نہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ اتنی جرت ہوتی ہے، نہ ہمت ہوتی ہے، نہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر اس کی تصدیق کر لیں۔ ہم جیسی کوئی خبر آتی ہے اس کو بڑی مزیدار سمجھ کے اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے مطابق کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنتا ہے وہ آگے پھیلا دیتا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ اگر کوئی خبر آئی ہے، کوئی بات سامنے آئی ہے، تو اس بات کو تحقیق کر لیا جائے۔ عین ممکن ہے ایسے نہ ہو، ایڈیٹنگ کا دور ہے، ویسے ہی بات کو ایڈٹ کر کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے پھیلایا جائے۔ اگر کوئی فرسٹ ہینڈ نالج ہے، کسی نے خود کوئی چیز لی ہے، اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میری یہ مصدقہ بات بھی آگے پھیلانے سے فتنہ اور فساد پھیلے گا تو اس کو روک لینا زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سچ بولتے ہوئے گزری، جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے گزری۔ آپ نے خود سچ بول کے آپ کا لقب صادق اور امین پڑا، اور آپ نے امت کو بھی سچ کی ترغیب دی۔ کونوا مع الصادقین کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹ کا ساتھ مت دو، جھوٹ کو فروغ مت دو۔ بعض اوقات ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو وہ اس دلدل میں انسان دھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک سچ بول دینے سے، کئی جھوٹ بولنے سے اس کی جان بچ جاتی ہے، اور سانچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ زیادہ دیر تک آگے نہیں چل سکتا، جھوٹ پر زیادہ دیر قائم نہیں رہا جا سکتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک جہالت پر مبنی معاشروں کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی کہ جھوٹ کا اتنا پرچار کرو کہ وہ سچ معلوم ہونے لگ جائے۔ لیکن جتنا مرضی ہے کوئی جھوٹ کا پرچار کر لے، جھوٹ آخر جھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، کبھی کامیابی اس کو نہیں مل سکتی۔ جھوٹ ایک وقت آتا ہے، جتنا بڑا اس کا محل تعمیر ہو جائے، جتنی بڑی جھوٹ کی عمارت بن جائے، وہ دھڑام سے گر پڑتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ جھوٹ لعنت کا سبب ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے، تو کون دنیا کا شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے فرمان کے اپوزٹ کوئی مثال دکھا دے؟ دنیا کے بڑے بڑے جھوٹ جو صدیوں چھپے رہے، آخر کار آشکارا ہوئے اور ہسٹری میں لکھے گئے کہ یہ فلاں بندے نے، فلاں حاکم نے، فلاں حکومت نے، فلاں سلطنت نے یہ جھوٹ پر مبنی اپنا بیانیہ گھڑا تھا اور اس کو وہ لے کر چلتے رہے، لیکن یہ بات سچ نہیں تھی۔ بعد کے لوگ اگل دیتے ہیں
بعد میں لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں، بعد میں لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، تو جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل پاتا۔ بہرحال یہ جھوٹ کی جو مذمت کے اندر بہت سے ایسے فرامین موجود ہیں جو کہ آپ اس کو مختلف کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کا عام طور پہ کن کن شعبوں میں استعمال ہوتا ہے، یا کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک تو صرف اپنے بات کا جھوٹ ہے، تو اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھیں تو کاروبار کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا کاروبار، اس کے اندر جھوٹ دھنس چکا ہے، بڑے شوق سے جھوٹ بول کے اپنی چیزوں کو بیچا جاتا ہے کہ یہ میری چیز تو فلاں لیول کی ہے، حالانکہ وہ اس لیول کی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ چیزوں کا عیب واضح کر کے دینا یہ ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا تو وہ کچھ گیلا گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بارش ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو لوگوں کو واضح کیوں نہیں کیا، غلے کے ڈھیر کے اندر گلاہٹ ہے۔ تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ بظاہر کچھ ہے، اس کے اندر کچھ اور ملا ہوا ہے۔ یہ بھی جھوٹ کی ملمہ سازی ہے کہ جھوٹ کے ذریعے چیز کو بیچا جا رہا ہے۔ 2 نمبر چیز پہ 1 نمبر کا لیبل لگا کے بیچ دیا جاتا ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ کاروبار کے اندر جھوٹ بول کے اپنی چیزوں کو بیچ لینا، یہ کہاں سے برکت آئے گی؟ جب تاجر کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ التاجر الصدوق، جو سچا تاجر ہے نا، سچا تاجر جھوٹ بول کے مال نہیں بیچتا، وہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو ہے وہ ان کی صحبت اور ان کا جو ہے نا ساتھ اللہ رب العزت نے وہ نصیب ہونے کی خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کاروبار کے اندر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی اشتہار بازی کی جاتی ہے، جھوٹے ایڈز لگائے جاتے ہیں کہ یہ کر لو اور وہ کر لو اور یہ اس کا یہ فائدہ ہے اور وہ فائدہ ہے، حالانکہ وہ نہ ہو، تو یہ گویا کہ جھوٹ کی ایک عملی شکل ہے جس کو معاشرے کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے جو ہے یہ زندگی میں کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ آ کے تقریروں میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم دودھ کی نہریں لے آئیں گے اور یہ کچھ کر دیں گے، اور وہ وقتی وعدے ہوتے ہیں۔ وہ جو جھوٹ کے ذریعے ایک انسان کوئی سٹیٹس حاصل کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ بھی کبھی برکت کا باعث نہیں بن سکتا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ جب انسان عملی زندگی میں جائے گا تو اس کو برکت کیسے نصیب ہوگی کہ وہ ساری جھوٹ پر مبنی باتیں کر کے، جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے کر کے وہ اپنی جو ہے وہ عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام عملی زندگی میں پولیٹیشنز کے علاوہ بھی کسی سے جھوٹا وعدہ کرنا، اس کو جو ہے وہ اس آس میں بٹھائے رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میں یہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ اقدامات کروں گا، اور وہ پتہ ہو کہ یہ غلط ہیں، ذہن میں ہو کہ یہ میں نے نہیں کرنے، تو یہ جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے یہ کرنا بھی ایک عملی زندگی ہے۔ عملی زندگی میں یہ ایک بہت برا فعل ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے فیملی کے اندر، اپنی خاندان کے اندر مختلف معاملات اپنے گزارتا ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ کی عملی شکل ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری جو اولاد ہے، ہماری فیملیز ہیں، ان پہ بھی یہ نحوست نہ پڑے اور جھوٹ کے اثرات بد جو ہے وہ ان تک نہ پہنچے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا عدالتوں کے اندر، یہ بہت بڑا ایک شعبہ ہے جس کے اندر انسانوں کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے۔ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی جائے اور وہ اس کے خلاف جو ہے نا فیصلہ آ جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ پاک دامن مردوں اور عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانا، بلا تحقیق دوسروں تک باتیں پہنچانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حدیثوں میں
ممانعت آئی ہے کہ مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولو. اسی طرح منافقت ہے, کم تولنا ہے, یہ سب چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں. اور اگر کسی نے جھوٹ بول کر, جھوٹی گواہی حاصل کر کے عدالت سے فیصلہ لے بھی لیا, یاد رکھیں میری یہ بات, عدالت سے فیصلہ لے لیا چرب زبانی کے ساتھ, اچھا وکیل کر کے, جھوٹ کی وکالت کروا کے, کسی کا حق تھا اس کو اپنے نام کروا لیا. عدالت تو شواہد اور گواہان کو دیکھتی ہے, لیکن حقیقت میں وہ مال اس کا نہیں تھا. تو عدالت کے فیصلے کی وجہ سے وہ قانوناً تو اس سے بچ جائے گا, لیکن وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا تو وہ مال اس کے لیے جائز اور حلال ہو جائے گا. وہ صرف قانونی طور پہ اس سے بچ جائے گا کہ اس کا مال لینے کے بعد اس پہ کوئی قانونی جو ہے وہ گرفت نہیں آئے گی. ورنہ مال اگر کسی کا ہے اور کسی نے قانوناً بھی ہتھیا لیا تو وہ حلال اور حرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتا قانوناً کسی مال کا لے لینا. حلت اور حرمت اس کا حق ہونا یا ناحق ہونا ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی رائٹ ہے تو وہ تب اس کے لیے جائز ہے. جھوٹ بول کر, جھوٹی گواہیاں دے کر, جھوٹے کیس دائر کر کے اگر کسی سے کوئی مال لے بھی لیا جائے تو وہ حرام رہے گا, ناجائز رہے گا, اس کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں جھوٹ کی جو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر رائج ہیں. وکیل اور جج جو ہے نا, یہ صرف عدالت کے اندر کچھ قوانین ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال نہیں سنائی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, کہ زرہ ان کی گم ہوئی تھی, ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا. یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا, یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کیا. یہودی نے کہا گواہ لے کے آؤ, یہ تو میری اپنی زرہ ہے. گواہان موجود نہیں تھے, قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ زرہ یہودی کی ہے, آپ کے پاس کوئی گواہ تو ہے نہیں ہے اس زرہ کے لیے. تو حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غلط دعویٰ تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن قانون نے فیصلہ دے دیا تو اس سے وہ متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا تھا. عدالت اگر لکھ کر دے دیتی ہے نا کہ فلاں چیز فلاں کی ہے, اور اس نے صرف گواہیاں کوئی فیک قسم کے ڈاکومنٹس وہ لگا دیے, تو عدالت فیصلہ دے دیتی ہے. اس کے باوجود اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ فرامین میں یہ بات واضح بھی فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, تمہارے معاملات میرے پاس آتے ہیں, لیکن اگر کسی شخص نے چرب زبانی کی وجہ سے بڑی تیز باتیں کر کے مجھ سے اپنی بات منوا لی اور کوئی فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ حق اس کا نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گی چیز, اس کے لیے وہ ناجائز اور حرام رہے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عدالتی فیصلے یا ایسی چیز جو ہوتی ہے اس میں حلت اور حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف شواہد دیکھ کر, ایویڈنسز دیکھ کر بظاہر وہ فیصلہ کرتے ہیں. ریئلٹی اگر دونوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک دونوں اس حساب سے جواب دہ ہیں, مدعی بھی اور مدعا علیہ بھی. مدعی نے دعویٰ کیا, مدعا علیہ جیت گیا کیس, اور مدعا علیہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں اور کیس جیت گیا ہے, تو اس کا بھی یہی حال ہوگا. دونوں صورتوں میں اگر کوئی حق کو پہچانتا ہے اور پھر وہ کسی کا حق چھین رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جھوٹ کے عملی زندگی میں جو استعمال ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری عملی زندگی میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ باہمی اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے, ایک دفعہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا, جھوٹ کی بات کی اس نے, ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. جس علاقے کے, جس محلے کے لوگ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں اس علاقے کے لوگوں پر جو ہے وہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین کو ٹرانسفر کرنا ہے نا آگے, راوی جو روایت کرتے ہیں ان میں سے اگر کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت ہوتی تھی تو اس حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے.
اس حدیث کو گھڑی ہوئی حدیث اور من گھڑت اور موضوع روایت قرار دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کیا اس نے نہیں بولا ہوگا، اس کی روایت مشکوک ہو جاتی ہے کہ یہ ہم اوتھینٹسٹی کے ساتھ پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اوتھینٹسٹی اس کی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے کہ روایت کا تعلق تو ڈائریکٹ نریشن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑتا ہے، تو درمیان میں ایک ایسا شخص جس پر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی وہ جھوٹا مشہور ہے، تو اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا تھا۔ اتنا برا اثر پڑتا ہے یعنی کسی شخصیت کی ذات پہ جھوٹ کی وجہ سے، تو باہمی اعتماد کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر برائیوں کا عام ہو جانا ایک جھوٹ کا سبب ہوتا ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اس لیے جھوٹ کے عام ہو جانے سے تمام برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ جب جھوٹ عام ہو جائے گا تو پھر کوئی کسی بات پہ کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی کام کر کے جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لینے والا ماحول بن جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ نہ تو انسان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، نہ معاشرے کے اندر بہتری آ سکے گی، بلکہ ہر قسم کی برائی جھوٹ کی وجہ سے پھیلتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر جو شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر اعتماد ختم ہوگا تو پھر شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کریڈیبلٹی اس کی جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی، ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ جب جھوٹ عام ہو جائے گا تو پھر کسی بندے کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی چیز لینی ہے یا میں نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو فلاں بندہ ڈیلیور کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بے یقینی کی کیفیت معاشرے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر سچ بولنا مشہور ہو جائے، سچ بولنے والا معاشرہ ہو، تو پھر معاشرے کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہوتی ہے، ہر بندہ بڑے اعتماد کے ساتھ ٹرسٹ کر کے جو ہے وہ مختلف امور سر انجام دے سکتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کی بہت ساری ڈیٹیل جو اخلاق حسنہ کا پہلو تھا اس میں سچائی کے موضوع پر بھی کر دی تھی، تو یہ جو اس کا جو دوسرا پہلو ہوتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ، کہ اگر ایک طرف سچائی ہے تو اس کا اپوزٹ جھوٹ ہے، تو جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ کی ڈیٹیل علیحدہ سے بیان کرنا بھی یہ ضروری تھا۔